السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رفع ایک لفظ ہے، گزشتہ 2-3 خطبوں سے اسی بیان کر رہا ہوں. اس کے معنی اٹھانے اور بلند کرنے کے ہیں. یہ مادی چیز کی بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ناموری اور شہرت کا ذکر بلند کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو رافع ہے، جو ہر قسم کی بلندیوں کو عطا کرتی ہے. اس بات کا، اس صفت کا میں گزشتہ خطبوں میں ذکر بھی کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ جہاں رافع ہے، جو بلندیاں عطا فرماتا ہے، وہاں وہ خود بھی ان بلندیوں پر ہے جن کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی. وہ باوجود قریب ہونے کے دور ہے اور باوجود ہر جگہ موجود ہونے کے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رفیع الدرجات کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا قدر و مرتبت اور ہر لحاظ سے بہت بلند شان ہونا. اللہ تعالیٰ کے درجات کی بلندی سب صفات کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جن کا نہ صرف یہ کہ انسانی سوچ احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے کوئی بلند مقام ہو ہی نہیں سکتا. اور اس وجہ سے وہ رب العرش بھی ہے، ایک انتہائی بلند مقام پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن صرف عرش پر بیٹھ کر معاملات حل نہیں کر رہا، بلکہ ہر جگہ موجود بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرش الہی ایک وراء الوراء مخلوق ہے، یعنی بہت دور اور بلندی کی چیز ہے جہاں تک نظر نہیں پہنچ سکتی، جو زمین سے اور آسمان سے بلکہ تمام جہات سے برابر ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ
عرش الہی آسمان سے قریب ہے اور زمین سے دور ہے۔ فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا عرش ہے جو آسمان سے بھی قریب ہے، زمین سے بھی قریب ہے۔ فرمایا کہ عرش مقام تنزیہ ہے، یعنی ہر ایک سے پاک چیز ہے، اور اس لیے خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، کہ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے ما یکونا من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، کوئی 3 آدمی علیحدہ مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جبکہ ان کا وہ چوتھا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے یعنی انسان سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے، جس کا بیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود دور ہونے کے انسان کے ہر وقت ساتھ ہے، باوجود عرش پر بیٹھنے کے انتہائی قریب ہے۔ کوئی جگہ نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو اس کے مقرب ہیں ان میں اس کی صفات زیادہ روشن نظر آتی ہیں اور ان میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ وہ ان کو اپنی قربت کا احساس دلاتا رہتا ہے، ان کا پتہ اپنی قربت کا پتہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر دشمنوں سے بھی بچاتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بلند ہے، جس تک کسی انسان کی پہنچ نہیں۔ اس مضمون کو ایک دوسری جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کی روح سے اس جگہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار نہ تھا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، بلکہ وراء الورا ہونے کی ایک حالت ہے جو اس کی صفت ہے۔ پس جب کہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ذلی طور پر اپنے نور سے سورج اور چاند اور ستاروں کو نور بخشا، اور انسان کو بھی استعارے کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اس میں پھونک دیے، تو اس طور سے خدا نے اپنے لیے ایک تشبیہ قائم کی، مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے اس لیے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزع کا ذکر کر دیا، یعنی کہ بہت بلندی اور ہر عیب سے پاک ہونے کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں بلکہ سب سے الگ اور وراء الورا مقام پر ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ، باوجود اس کے کہ اس نے صفات بھی دی ہیں، پیدا بھی کیا، انسان کو بہت اپنی صفات سے رنگین کیا، بلکہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور رنگ اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بلند مقام پر ہے، بہت بلند شان والا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا خدا جو تمام صفات کا حامل ہے، رفیع الدرجات ہے، عرش کا مالک ہے، اور اس کے اس مقام کے باوجود اس کے لیے اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور باوجود شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کے
انسان کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ وہ خود اپنا جلوہ دکھاتا ہے اپنے مقربین کو. جیسے فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ انسان کی نظر تک پہنچتا ہے. انسان اپنے علم کے زور سے، نہ ہی اپنے علم کے زور سے، نہ ہی کسی رتبے اور مقام کی وجہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنا اظہار فرماتا ہے. بس خدا وہ ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور کبھی بھی کسی رنگ میں بھی اس کے مادی وجود کا تصور قائم نہیں ہو سکتا. جبکہ عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، خدائی کا مقام دے دیا. خدا تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے. جہاں اس سے دونوں کے، اس بات سے ان دونوں کے فوت ہونے کا پتہ چلتا ہے، وفات کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کی حاجت ہو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے، وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے، دوسروں کی حاجات کس طرح پوری کر سکتا ہے. اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں اور دلیلیں ہیں جو ان کو ایک انسان ثابت کرتی ہیں. احمدیوں کے علاوہ، یعنی احمدیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے یا اپنے علماء کے پیچھے چل کر، جن کو قرآن کریم کا صحیح فہم و ادراک نہیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں رافعہ کا الیہ یا رفع اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا، اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے، یا خدا تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اسی جسم کے ساتھ، اور کسی وقت پھر دنیا کی اصلاح کے لیے اتریں گے. وہ پہلے 14ویں صدی میں آنا تھا، اب وہ گزر گئی تو قیامت کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے، یا اور بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. تو بہرحال مسلمان نہیں جانتے کہ غیر ارادی طور پر اس غلط استنباط سے وہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات کو لے کر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کرتے ہیں. گو کہ اب بعض علماء اور بعض پڑھے لکھا طبقہ جو ہے بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، اس غلط مطلب کی اصلاح کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان آیات میں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. گزشتہ دنوں ایران کے صدر صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے جو بیان دیا تھا، اس سے یہی لگتا تھا کہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یا کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں. اس بیان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی برائی نہیں بیان کی تھی، بلکہ ان کی تعلیم کے حوالے سے عیسائیوں کو نصیحت کی تھی. قطع نظر اس کے کہ یہ صدر صاحب خود کس حد تک راہ ہدایت پر قائم ہیں، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا تصور ہے جو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح ترکی میں
ہمارے جو مبلغ ہیں جلال شمس صاحب یہیں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ترکی میں قرآن کریم کے جو نئے تراجم شائع ہو رہے ہیں ان میں سے کئی قرآن کریم میں کے تراجم میں اب انہوں نے ان آیات کا ترجمہ حضرت عیسیٰ کی وفات کی بیان کیا ہے. لیکن ابھی بھی امت مسلمہ میں رفع الیہ کو اس جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا تھا انہی مغربی ممالک سے کہ ایک زیر تبلیغ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن رفع کے مسئلے پر ابھی تسلی نہیں ہوئی، یہ جو تم لوگ دلیلیں دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اور بر صغیر اور اکثر مسلمان ممالک جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو مذہب سے دلچسپی ہے، بشمول بعض عرب ممالک کے، وہ مسلمان جو عربی بھی جانتے ہیں، عربی کا الفاظ کا فہم بھی زیادہ ہے، ان میں سے بہت سے یہی ہیں، اکثریت یہی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. کچھ عرصہ ہوا پاکستان سے ہمارے ایک دوست یہاں آئے تھے غیرت جماعت، اکثر مختلف غیرت جماعت دوست ملنے آتے رہتے ہیں جن کا کچھ تعلق ہے یا کسی ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی. تو بہرحال جب میں نے ان کو آیات کا حوالہ دیا تو پھر وقت بھی تھوڑا تھا تو یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گیا کہ انشاءاللہ پھر آؤں گا تو بات کریں گے. لیکن بہرحال کئی ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک تو وہ نہیں آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں، علماء نے یا غلط مفسرین نے اتنا زیادہ گھوٹ کر یہ پلا دیا ہے اور دلوں میں ڈال دیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد زیادہ شدت سے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں اور انہی کی بعثت ثانی ان کے اپنے وجود میں ہونے ہیں. لیکن جو سعید فطرت ہیں وہ کسی مذہب کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. چند دن ہوئے ایک انگریز عیسائی دوست جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کر لیے، سائنس کے مضمون کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ملنے آئے تھے. احمدیت سے بڑے قریب ہیں، دلچسپی ہے ان کو احمدیت میں. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے اور کفارے والی جو نظریات ہیں ان کو نہیں مانتے اور اسی وجہ سے وہ اسلام کے قریب ہوئے ہیں. تو عیسائی جو نیک فطرت ہیں وہ تو اس نظریے کو، اپنے نظریے کو غلط کرتے ہوئے اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے وہ مخالفین کے دلائل کو مضبوط کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو بے شمار عیسائی ہیں اسلام میں احمدیت کے ذریعے داخل ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انسان اور ایک نبی مانتے ہیں جو اپنے وقت میں آیا اور اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان اپنے اس عقیدے کو، عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر رکھتے ہیں. یہ 2 آیات میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو خوبصورت تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ بیان کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ
یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نثار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، اس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اور ان کے قول کے سبب سے کہ یقیناً اپنے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ترتیب وار اپنے تعین فاعل ٹھہرا کر چار فعل اپنے یکے بعد دیگرے بیان کیے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ کام کرنے والا ٹھہرایا ہے، اور وہ کام کیا کیے، وہ کون سے فعل تھے بتایا، فرماتا ہے بیان کیے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں وفات دینے والا ہوں، دوسری بات اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تیسری بات اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، اور چوتھی بات تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں۔ یہ بھی بعد میں کسی وقت وضاحت کروں گا، بعضوں کے ذہنوں میں اس کا بھی سوال اٹھتا ہے۔ اور ظاہر ہے فرماتے ہیں کہ اور ظاہر ہے یہ ہے کہ ہر چہار فکرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، جو ایک ترتیب ان کی ہونی چاہیے تھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے اور ارجع الی ربک کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے، پھر بموجب آیت کریمہ ارجع الی ربک اور حدیث صحیح کہ اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی رفع لازمی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف رفع لازمی ہے، جس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ناطق ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہیں بہت ساری۔ یہ پہلے میں بیان کر دوں، یہ جو انسان نے مثال فرمائی قرآن کریم کی ایک اور آیت کی کہ ارجع الی ربک، یہ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے راضی رہتے ہوئے اور اپنے رب کی طرف لوٹا، اس سے راضی رہتے ہوئے اور اس کی رضا پاتے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دوسری جگہ اس کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا، جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کو خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، جیسا کہ آیت ارجع الی ربک اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے، اور جسم اور جسمانی نہیں، اور کوئی جہت نہیں رکھتا،
پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان پر پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے۔ راست باز لوگ روح اور روحانیت کی روح سے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوست اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں علم کلام دیا ہے، اس سے مختلف ذریعوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیات کو جو تفسیر فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک پاک دل ہو کر اس کو سمجھا نہ جائے غیروں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال جس نے سمجھنا نہ ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت نہ عطا فرمائے اس کو دوبارہ سمجھ نہیں آئے گی، جیسا کہ اس نے بھی کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اسی بیان کو جو اقتباس پہلے میں پڑھ رہا تھا اس کو پھر جاری رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو توریت باب استثناء میں لکھا ہے، جو مصلوب، لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا۔ سو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبی سے فوت ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائے گا، اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے، تجھے صلیب دینے کے لیے تیرے دشمن کر رہے ہیں، ان کوششوں میں وہ ناکام رہیں گے۔ اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں، ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزہ رکھوں گا۔ یعنی مصلوبیت اور اس کے بد نتائج سے، جو صلیب دینے کا جو یہودیوں کا نظریہ تھا، اس کے بد نتائج سے، جو لعنتی ہونا اور نبوت سے محروم ہونا اور رفع سے بے نصیب ہونا، یعنی اپنا درجات بلند ہونا اور اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ اور اس جگہ توفع کے لفظ میں بھی مصلوبیت سے بچانے کے لیے ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ توفی کے معنی پر غالب یہی بات ہے کہ موت طبی سے وفات دی جائے، یعنی ایسی موت سے جو محض بیماری کی وجہ سے ہو، نہ کسی ضربہ سختہ سے۔ اسی وجہ سے مفسرین صاحب کشاف وغیرہ انی متوفی کا کی یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ انی ممیتوں کا حتف انف کا، کسی چوٹ سے یا گرنے سے یا کسی وجہ سے جو وفات ہو، ہم فرماتے ہیں کہ وہ وفات اس کے لیے توفی کا لفظ نہیں آتا، بلکہ جو وفات طبی موت سے وفات دی ہو وہی موت ہے جو جہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ اشارہ آیت کے تیسرے فقرہ میں کہ مطہروں کا من الذین کفروا ہے اور بھی زیادہ ہے۔ غرض فقرہ مطہروں کا من الذین جیسا کہ تیسرے مرتبہ بیان کیا گیا ہے، ایسا ہی ترتیب طبی کے لحاظ سے بھی تیسری مرتبہ پر ہے، یعنی میں تجھے پاک کروں گا، بچاؤں گا ان لوگوں سے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کا موت طبی کے بعد نبیوں اور مقدسوں کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو گیا تو بلا شبہ وہ کفار کے منصوبوں اور الزاموں سے بچائے گئے۔ اور چوتھا فقرہ وجائل الذین تبعوا کا فوقا، جیسا کہ ترتیباً چوتھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہے، ایسا ہی تباً بھی چوتھی جگہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا ہے۔ سو یہ چار فقرے آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبی سے واقع ہیں، یہ قدرتی ترتیب ہے، اور یہی قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے، کیونکہ امور
قابل بیان کا ترتیب طبی سے بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل ہے اور عین حکمت ہے۔ قرآن کریم کی یہی شان ہے اور یہی اس کی بلاغت ہے اور یہی اس کا حکیم ہونا ہے کہ حکمت کی باتیں کرنا ہے کہ اس میں ترتیب پائی جاتی ہے ہر چیز میں۔ اسی وجہ سے ترتیب طبی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی دیکھو کہ کیوں کر پہلے رب العالمین کا ذکر کیا، پھر رحمان، پھر مالک، پھر رحیم، پھر مالک یوم الدین، اور کیوں کر فیض کے سلسلے کو ترتیب بار عام فیض سے لے کر اخص فیض تک پہنچایا۔ ایک عام فیض ہے جو ہر ایک کے لیے ہے اور ایک خاص فیض ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے۔ غرض فرمایا، غرض موافق عام طریق کامل بلاغہ قرآن کریم کی آیت موصوفہ بالا میں ہر چہار فقرہ ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں۔ جو قرآن کریم جو ہے، جو ایسی کامل کتاب ہے، فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، وہ اس کا جو عام طریقہ ہے اس کے مطابق ہی یہ ترتیب بھی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ آیت موصوفہ بالا میں ہر چہار فقرہ ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حال کے متعصب ملا جن کو یہودیوں کی طرز پر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یعنی الفاظ کو اپنی جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عادت ہے، اور جو مسیح ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لیے بے طرح ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف و تبدیل پر کمر باندھ لی ہے، وہ نہایت تکلیف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب وار فکروں میں سے وہ نہایت تکلف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب وار فکروں میں سے دو فکروں کی ترتیب طبی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فکرہ مطہروں کا من الذین کفروا اور فکرہ جاعل الذین تبعوا کا ترتیب طبی پہ واقع ہے، ترتیب طبی واقعہ ہیں، لیکن فکرہ انی متوفی کا اور فکرہ رافعوں کا الیہ ترتیب طبی پر واقع نہیں۔ پہلے دو فکرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور پھر فرمایا جاعل الذین تبعوا کا جو آخر میں فرمایا، یہ تو فکرے کہتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، لیکن متوفی کا اور رافعوں کا الیہ جو ہے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، بلکہ دراصل فکرہ انی متوفی کا مؤخر اور فکرہ رافعوں کا الیہ مقدم ہے، یعنی متوفی کا بعد میں آنا چاہیے تھا یا ہے ان کے خیال میں، اور رافعوں کا الیہ جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ کلام بلاغت نظام حضرت ذات آسن المتکلمین جل شانہ کو اپنی اصل وضع اور صورت اور ترتیب سے بدلا کر، یعنی یہ جو کلام ہے بلاغت بلیغ کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو سب کلام کرنے والوں سے زیادہ خوبصورت کلام کرتا ہے اور جو بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنی اصل وجہ اس کے جو بیان ہے اس کو اپنی اصل وجہ اور صورت سے اور ترتیب سے بدلا کر مسخ کر دیا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو مسخ کر دیا، اور چاروں فکروں میں سے دو فکروں کی ترتیب طبی کو مسلم رکھا اور دو فکروں کو دائرہ بلاغت و فساد سے خارج کر دیا۔ دو کے بارے میں تو کہہ دیا کہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے ترتیب ان کی، اور جہاں کیونکہ اپنی دلیل نہیں بنتی تھی اس لیے ان کی ترتیب بدل دی، خارج سمجھ کر اپنی طرف سے ان کی اصلاح کی، یعنی مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا، جو پہلے تھا اس کو بعد میں کر دیا اور جو بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا۔ مگر باوجود اس قدر یہودیانہ تحریف کے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فکرہ انی رافعوں کا الیہ فکرہ انی متوفی کا پر مقدم
سمجھنا چاہیے تھا، تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں، اور یہ معنی سراسر غلط ہیں، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر ہی وفات ہو۔ وجہ یہ کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان میں کہیں ذکر نہیں، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے۔ ہاں اگر ایک تیسرا فکرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور ان دونوں فکروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے کہ یا عیسیٰ انی رافعوں کا و منزلوں کا و متوفی کا، تو پھر معنی درست ہو جائیں گے، مگر ان تمام تحریفات کے بعد فکرات مذکورہ بالا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے، بلکہ بباعث دخل انسان، جو انسان نے اس میں دخل دے دیا ہے اس کی وجہ سے، اور صریح تغیر و تبدیل و تحریف کے اس محرف کا کلام متصور ہوں گے جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تحریف کی، اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کارروائی سراسر الحاد اور بے ایمانی میں داخل ہوگی۔ پھر آپ ابن عباس کی تفسیر سے سامنے رکھتے ہوئے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفسیر معالم کے صفحہ 162 میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انی ممیتوں کا، یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ اس پر اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ جو بات ہے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ کے اپنا جو قول ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے وہ ان پر دلیل ہیں، جیسے فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت، یعنی تو کہہ دے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں وفات دے گا۔ اور پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، اور ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں، آپ فرماتے ہیں حضرت مسلم کہ ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں، اور اس بارے سے ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے ان کی تفسیر قرآن کے بارے میں۔ یہ صرف 3 آیات نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات پر توفی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ بڑے زوردار الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن شریف سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ثم محیی کا ثم رافعوں کا ما جسد کا الی السماء، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر تجھے تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔ لیکن اب تو بجز مجرد رافعوں کا کہ جو متوفی کے بعد ہے کوئی دوسرا لفظ رافعوں کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو ثم محیی کا کے بعد ہو، اگر کسی جگہ ہے تو دکھلانا چاہیے۔ فرمایا میں بدعویٰ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فی الحقیقت فوت ہو گئے تھے، یقینی طور پر یہی ماننا پڑے گا
کہ جہاں جہاں رافعوں کا یا بررفع اللہ علیہ ہے اس سے مراد ان کی روح کا اٹھایا جانا ہے، جو ہر یک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر جہل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے کہا، فرمایا قرآن کریم اول سے آخر تک اسی بات پہ بھرا پڑا ہے۔ 30 آیات بھی ایک جگہ 23 آیات درج فرمائی ہیں جہاں توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں وفات ہی مراد لی گئی ہے۔ پھر ازالہ وہام نے ہی ایک جگہ آپ نے 30 آیات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ غرض کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وسیع لٹریچر چھوڑا ہے جس میں قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑے کھلے کھلے واضح ثبوت ہیں دلیل کے ساتھ، اور عیسائیوں کے لیے ان کی کتاب سے حضرت عیسیٰ کا انسان ثابت کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کی حیثیت سے ان کے رفع روحانی کو ثابت کیا ہے، نہ کہ خدا یا خدا کا بیٹا ہونا، جس نے عیسائیت کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے کہ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمان پر ہونے اور کسی وقت نازل ہونے کی ان کا جو باطل جھوٹا نظریہ ہے اس سے توبہ کر کے مسیح محمدی جو عین اپنے وقت پر مبعوث ہوا اس کی پیروی کریں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرتے ہوئے اس تک آپ کا سلام پہنچائیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بنیں گے۔ احمدی بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب بھی ہیں جو حق و باطل کے مارکے میں دلائل و براہین سے دشمن کا منہ بند کرنے والی ہیں۔ یہ اقتباسات جو میں پڑھے ہیں اس معاملے میں تو چند ایک ہیں، بے شمار ہیں، کئی گھنٹے لگ جائیں اگر ان کو پڑھنا شروع کیا جائے تو، جس میں حضرت عیسیٰ کی وفات اور روحانی رفع کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، علاوہ اور مضامین کے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے، یہاں جو ٹھان جن کی ہوئی ہے یا جس ماحول میں زیادہ رچ بس گئے ہیں، کہ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب بہت مشکل ہیں، اس لیے اس کے بجائے اپنے طور پر اپنے لوگوں کے لیے جو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے لٹریچر بنانا چاہیے۔ بے شک اپنا لٹریچر پیدا کرنا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور اقوال پر ہی ہوگی اور کلام پر ہی ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ مشکل ہے اس لیے براہ راست اب ہم یہاں ان ملکوں کے لوگ جو ہیں، یہ بچے جو ہیں، یہ نوجوان جو ہیں، وہ لٹریچر پڑھنے کی کتب پڑھ نہیں سکتے، یہ صرف پاکستان یا ہندوستان کے لیے کتب لکھی گئی تھیں، یہ غلط سوچ ہے۔ نوجوانوں اور بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دی جانی چاہیے، اور یہ بڑوں کا کام ہے کہ دیں، اور اسی طرح ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظاموں کا بھی کام ہے کہ اس طرف توجہ دلائیں۔ یہ بات غلط ہے کہ کیونکہ یہ مشکل ہے اس لیے ہم نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ تو پھر بالکل دور ہٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو عظمت و شوکت ہے وہ ان کے خلاصہ بیان کر کے یا اس میں سے اخذ کر کے نہیں وہ پیدا کی جا سکتی۔ مختلف عناوین کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان کے اقتباسات انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئے ہیں ایسیس آف اسلام کے نام سے، 5 والیوم، اور مزید ہو بھی رہے ہیں۔ ان کو انگریزی دان طبقے کو پڑھنا چاہیے، گو کہ جو اصل الفاظ میں اور ترجمے میں بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اصل الفاظ کے قریب ترین رہتا ہے ترجمہ۔
اور جن کتب کے مکمل ترجمے ہو چکے ہیں وہ بھی ہر احمدی گھر میں ہونے چاہیے وہ کتب. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جلدی براہین احمدیہ کی بھی ترجمہ ہو کے آ جائے گا. تو جو انگریزی میں پڑھنے والے ہیں وہ لوگ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو خریدیں اور پڑھیں اور ان سے دلیلیں لیں اور اپنے مخالفین کو دلائل سے قائل کریں. اور اردو پڑھنے والے جتنے ہیں ان کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکمل کتب کے سیٹ رکھنے چاہیے. اب نئے کتب چھپ رہی ہیں جو نئی کمپوز ہو رہی ہیں کمپیوٹر پہ، تو انشاءاللہ جلد سے تک کچھ جلدیں آ بھی جائیں گی. تو ان کو بھی احمدیوں کو جن کے گھروں میں کتب نہیں ہے ضرور خریدنا چاہیے. میں نے گزشتہ ایک خطبے میں بیان کیا تھا کہ ایک خاتون نے لکھا مجھے کہ خود مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھ کر یا بعض صفات پر آپ کے بیان کردہ جو تفسیریں تھیں ان پر غور کر کے اب مجھے قرآن کریم کی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.